السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ آپ کو دو لیفٹیننٹ جنرلز نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دوسرے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور۔ یہ تصویر آج شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ارشد شریف صاحب نے، معروف اینکر ہیں، ایئر وائی سے ان کا تعلق ہے اور بڑے زبردست انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں اور بے شمار انویسٹیگیشنز ان کی سامنے آ چکے ہیں۔ اور یہ تصویر انہوں نے دی ہے، اس کے اوپر ایک کیپشن لگایا ہے اور جس کے اندر یہ چیلنج ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کو، کوئی کائنات کو، یونیورس کو بدلنے کی کوئی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس قسم کا جو انہوں نے یہ ایک کیپشن بھی لگایا۔ اور یہ تصویر دیکھ کے مجھے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھا میں نے کہ کل آپ کے ساتھ ایک اپنے ویلاگ کے اندر میں نے ایک انفارمیشن شیئر کی تھی کہ کوئی جا رہا ہے اور کوئی آ رہا ہے، کہ اگلے سیٹ اپ کے لیے یا نئے اسکرپٹ کے لیے جو لکھا جا رہا ہے اس میں ایک نئے ڈائریکٹر نے انٹری دینی ہے، اور اگست کا میں نے اس میں ذکر کیا تھا اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ایک اہم ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر منحصر ہے۔ اور یہ تصویر دیکھ کے مجھے کم از کم اس بات سے یہ تاثر ملا جیسے اب جنرل فیض حمید جا رہے ہیں اور جنرل آصف غفور آ رہے ہیں، اور اس کو اس وجہ سے بھی ہم تھوڑا سا انالائز اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پوسٹنگ جو ہے یہ لانگ اویٹڈ ہے، بڑے طویل عرصے سے ایک معاملہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے، لیکن اب اس نے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طرف تو جانا ہے۔ اور ارشد شریف آپ کو معلوم ہے کہ خود بھی ان حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کی جو بے شمار سٹوریز اور ویڈیوز جو یہ عموماً لیک کرتے رہتے ہیں یہ انہی سورسز سے آتی ہیں اور آسمان سے فرشتے تو نہیں دیکھے جاتے۔ تو ان کی جانب سے یہ تصویر شیئر کرنا انفیکٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر، میرا یہ رائے ہے، اعلیٰ ترین سطح پر یہ بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آصف غفور صاحب جو اس وقت انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کی ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ اور جنرل فیض حمید نے چونکہ اب آگے بڑھنا ہے، انہوں نے ایک کسی کور کو کمان کرنا ہے، لہٰذا وہ اب جی ایچ کیو جائیں گے اور پھر جی ایچ کیو سے نئی تعیناتی لے کے کسی کور کو سنبھالیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہی ان کا آرمی چیف بننے تک کے سفر کا آغاز ہوگا۔ تو یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ بھی ہے، لیکن یہ ٹرانزیشنل پیریڈ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس پر ملک کے اوپر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی، اس کا بہت زیادہ انحصار ہے۔ ہم اس وقت جو انٹرنل امبیلنس کا بھی شکار ہیں اور ایکسٹرنل امبیلنس کا بھی شکار ہیں، جس کا کل میں نے آپ کو ذکر بھی کیا تھا کہ چائنا کی طرف سے بھی اعتراضات آنے شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی اگلی چیز اب آگے بڑھ گئی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فون کیا بورس جانسن کو، جو یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر ہیں، اور ان سے کہا کہ یار یہ جو چائنا نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بنایا ہے، ہمیں بھی ایک ایسا ہی ایک انیشیٹو کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ تو یہ اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پر بھی جو نئی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آئی ہے وہ اب بھرپور طریقے سے اس خطے کے اوپر، خاص طور پر چائنا کی وجہ سے بھرپور نظر رکھنے جا رہی ہے۔ اس موقع پر یہ تبدیلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ داخلی سطح پر پاکستان بہت زیادہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، اور ایسے موقع پر جب داخلی انتشار ہو، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا آنا اور ان کا کمان سنبھالنا اور اس کے بعد ان کا معاملات کو لے کے آگے چلنا، یہ بھی ایک بڑی ٹرکی جاب ہے۔ لیکن جو نیا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، جو نیا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے، اس کے اندر ہی بھی ان کی آمد اور ان کے آنے کے بعد کا سسٹم کو ڈیولپ ہونا وہ خاصا معنی خیز ہے۔ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کرونا کا شکار ہیں اور وہ آئسولیشن میں بھی تھے، لیکن ان تک بھی ان تمام معاملات کی ہیٹ پہنچ رہی ہے۔ وہ اس صورتحال سے ڈیفینیٹلی غافل تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی فوج کے علاوہ دیگر ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کو مختلف انفارمیشن بھی دے رہی ہیں، ان کو آگاہ بھی کر رہی ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور عمران خان نے اب کرونا نیگیٹو نہ ہونے کے باوجود، کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں آئی کہ عمران خان کرونا نیگیٹو ہو گئے ہیں یا ان کا جو ٹیسٹ آئے ہیں دوبارہ جو انہوں نے کروائے ہوں گے وہ نیگیٹو ہو گئے، لہٰذا اب وہ واپس آ رہے ہیں اپنی آفیشیل ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور 22 نکاتی ایجنڈا اس کے لیے انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم نے کابینہ کا اجلاس منگل کو بلائیں گے اور اس کے اندر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی ہیں، اب معاملات عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں، شہباز شریف کا کیس بھی لگا ہوا ہے، خواجہ آصف بھی آ رہے ہیں سامنے، لیکن جو باقی قیادت ہے وہ اس وقت خاموشی کا شکار ہے۔ لیکن
جو معاملات اب اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ عمران خان کا دوبارہ آنا اور خاص طور پر وزارت داخلہ کے حوالے سے ان کا دوبارہ اس کو ری تھنک کرنا اور کابینہ کے اندر ری شفلنگ کا بھی جو ان کا پلان ہے وہ اس وجہ سے رکا ہوا کہ وہ کرونا پازیٹیو ہو گئے تھے، اس لہٰذا وہ کام نہیں کر سکتے۔ اب جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے ملک کے اندر وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک انریسٹ ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہے، اور اس کے بڑھ کر اب کرونا بھی بہت زیادہ ہو گیا، خاص طور پر لاہور کے اندر جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، جو آج خود چیف منسٹر عثمان بزدار نے ایک پریس کانفرنس کے اندر اناؤنس کیے، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت لاہور کے اندر جو کرونا پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 21% تک پہنچ گیا ہے، جو پچھلی دونوں لہروں کی نسبت بہت زیادہ آگے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے کچھ اور سٹیپس بھی لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ اسے آپ کو بتاؤں کہ کل میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اور اس ویڈیو پیغام کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی صورت مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے۔ بات ٹھیک ہے، کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اگر ہم کاروبار بند کر دیں گے تو نظام مملکت کیسے چلے گا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے حکمران کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو، ان کی صحت کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اب اگر 21% پر خود چیف منسٹر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر پازیٹیوٹی ریٹ 21% ہو چکا ہے، جو کل رات کو میں نے خود خبروں کے اندر دیکھا وہ 24% انہوں نے بتایا تھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 21% ہے، کوئی بات نہیں، 21% پہ ہی اگر ہم اپنی گفتگو کا آگے بڑھائیں تو 21% بھی بہت زیادہ ریشو ہے۔ اور اگر صرف اس وجہ سے ہم نے فیصلے نہیں کرنے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کرنا، تو ہم پھر اس جواز کے پیچھے اپنی پالیسیز کو لے کے جائیں تو یہ بڑی غلط ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی انا لوگوں کی صحت سے زیادہ ضروری نہیں ہے، وہ مقدم نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے آگے ہم جھک جاتے ہیں، ہم کسی فون کال کے اوپر جھک جاتے ہیں، چائنا نے بھی کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ہر جگہ پر ہی اسی طرح لیٹنے کی پالیسی کو اختیار کریں گے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ کرونا کے بعد اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے حکومت پنجاب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر بھی 12% کی پازیٹیوٹی ریشو آتی ہے، ہم نے وہاں پر ان اضلاع کے اندر لاک ڈاؤن کرنا، اور لاک ڈاؤن بھی بڑا سمپلیفائڈ قسم کا لاک ڈاؤن ہے کہ بازار بھی کھلے رہیں گے، مارکیٹیں بھی شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی، ہفتے میں 2 دن بند بھی ہوگا لیکن لاک ڈاؤن ہوگا۔ کوئی عجیب سی منطق ہے، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، لیکن اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ابہام کی کیفیت، پوری کنفیوژن حکومت پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے اور نہ ہی نکلنا چاہ رہے ہیں شاید، لہٰذا وہ اس قسم کے فیصلے نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے آ جائے ایک لو لیٹر کے جناب یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو پھر دنیا جائے بھاڑ میں، پھر بجلی کے ریٹ کے اندر 1.95 روپے یونٹ کا اضافہ ہونا ہی ہونا ہے، پھر نہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی۔ پھر اسٹیٹ بینک کے لیے ایک ایسا آرڈیننس نے جاری ہونا ہی ہونا ہے جو اسٹیٹ بینک کو بالکل آئی ایم ایف ہی بنا دے گا، تو اس پر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں آئے گا، نہ ہی اس بارے میں غور کیا جائے گا کہ یار اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں، اس کو ڈسکشن کر لیں، یا کم از کم پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے، ہم اپنی ہی پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کو ڈسکشن کر لیں، کیونکہ معاملے تو لوگوں سے منسلک ہے نا، مہنگائی کا معاملہ تو براہ راست لوگوں سے منسلک ہے، لیکن ہم نے اس طرف کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور پھر جب فیصلہ سازوں نے فیصلے کرنے ہیں پھر ہم نے اس پر اعتراض بھی کرنا ہے۔ اب جس طرح جیسے میں نے ابھی آغاز کیا اس گفتگو کا کہ جو اہم تبادلہ جس کی وجہ سے سارے معاملات نے آگے چل کے کسی نئے رخ پر جانا ہے، وہ تبادلے کا اشارہ ارشد شریف نے دیا۔ اب اس اشارے کے اوپر ہم نے، جیسا میں آپ کو پتہ ہے کہ میں 2-3 دن سے مسلسل اس چیز پہ ہی کام کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ ڈیولپمنٹ اسی سمت میں ہے جس سمت سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، لیکن وہ سمت کا الٹیمیٹ مطلب کیا ہے؟ اس سمت کا الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا، معذرت کے ساتھ ہم نے اسی اطار کے لونڈے سے دوا لینی ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ، یہ والا معاملہ نا بالکل ہی بے ڈھنگا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں آج تک نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہم یہ دعوے ضرور کریں گے کہ ہم نے عوام کا حق حکمرانی بحال کرنا ہے، لیکن ہم اس حق حکمرانی کو بحال کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، ہم سہاروں کو تلاش کرتے رہیں گے، ہم سہاروں پر چلتے رہیں گے، ہم ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے مصداق ہمیشہ اس طرح کی ہی کوششیں کریں گے۔ اپنے دم پر نہ ہم نے کبھی کچھ کرنے کی کوشش کی ہے
اور نہ ہی ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ اسی معاملے کا یہی رخ ہے کہ اب اسکرپٹ لکھا جائے گا. نئے کریکٹرز کی میں نے آپ کو بتایا تھا انٹری ہو رہی ہے, نئے کریکٹر انٹر ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ نئے اسکرپٹ رائٹر کے آنے کے بعد نئے اسکرپٹ لکھنے تک کچھ نئی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں گی. وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کا بھی اب آپ کو اس کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگز ہونے جا رہی ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جو لوگ اندر تھے وہ باہر آئیں گے, جو باہر تھے وہ اندر جائیں گے. اس کے بھی ہمیں کچھ عملی ثبوت مل رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بیل اپلیکیشن فائل کر دیں اور کچھ 4-4 5-5 دن کے لیے خاموشی اختیار کر لی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے جس طریقے سے اسکرپٹ رائٹر نے اسکرپٹ لکھا ہے. تو پھر ہم کس چیز پر اعتراض کر سکتے ہیں, ہم کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اعتراض کرنا بنتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد پھر ہمیں نہ کچھ یہ کہنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپیس ہمیں جس طرح بھی ملے گی اپنے لیے پولیٹیکل سپیس, ہمیں اس کو جنریٹ کرنا چاہیے. اب اگر ہم پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی دیکھیں تو پیپلز پارٹی بھی ایک سٹینڈ لینے کے بعد اب بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے. ان کی طرف سے کل کے دن میں تو کچھ تلخ بیانات آئے, خاص طور پر جو شازیہ مری کی پریس کانفرنس ہوئی, شہری رحمان کی ہوئی, مولا بخش چانڈیو کی ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر خاموشی طاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نئے سرے سے کچھ نئی صف بندیوں کی طرف بھی معاملہ جا رہا ہے, اور شاید کچھ اور لیول کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی کچھ اور جگہوں پر بھی کچھ نئے گیو اینڈ ٹیکس بھی متوقع ہیں. لہٰذا اب نئے سینیریوز کے اندر, نئی صف بندی کے اندر, نئے اسکرپٹ رائٹر کے مطابق, نئے اسکرپٹ کے تحت تمام معاملات کار نے چلنا ہے. اور وہ اسکرپٹ جو یونیورس کو چینج کرنے کے لیے اسکرپٹ کے اوپر یہ کیپشن لگایا ہے ارشد شریف نے, وہ بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے. اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑی معنی خیز ہے کہ جنرل فیض حمید نے جنرل آصف غفور صاحب کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. تو اس سے پیغام بہت گہرا ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت واضح ہے, مبہم بالکل نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہیں. میری سمجھ میں جو آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کی سمجھ میں جو آئے تو ڈیفینیٹلی کامنٹس کے سیکشن میں اس کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.